اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ 11ویں روزے کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں دوسرا عشرہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس میں یہ چند اعمال میں آپ سے ذکر کروں گی، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ بے شک ہر انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو ختم کر دیں، لیکن کبھی کسی نے یہ غور کیا ہے کہ اس پر اس پریشانی کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اپنی زندگی پر غور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، ہم اس پر کتنا چلتے ہیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے تو کبھی قرآن پاک کو کھول کر پڑھنا تو دور کی بات، ہم نے کبھی اس کو سمجھ کر پڑھنا تو بہت دور کی بات، ہم نے تو کبھی اس کی ایک آیت کو اس طرح سے بھی نہیں دہرایا کہ اللہ کریم کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی قرآن کریم کو کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے، اس کا موضوع انسان ہی ہے، لیکن انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ کریم نے کیا حکم فرمایا ہے۔ ہمیں تو بس غرض ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا پہن رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور نہیں کچھ ملتا تو بیٹھ کر ولاگرز کو ہی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جس کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ آپ کے کچھ کہنے سے اور تو کچھ ہونا نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ اگر کسی نے کسی میں عیب جوئی کی تو وہ یہ بات غور سے سن لے کہ اللہ کریم اس کو مرنے سے پہلے اس برائی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو کسی کو بھی کچھ کہنے سے پہلے، کسی کو تانا دینے سے پہلے، کسی کو برا کہنے سے پہلے اتنا سوچ لیجئے گا کہ اگر میں اس میں مبتلا ہو گیا تو میں کیا کرنا چاہوں، اگر میں اس میں مبتلا ہو گیا تو میں کیا کر پاؤں گا؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بڑے بڑے مفتیوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جو ہے نا ڈیلی ولاگرز کے حوالے سے کہ جی میں تو نانی کے گھر جا رہا ہوں، ابھی تو نانی کے گھر جا رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اب وہ آج خود ولاگ چینل چلا رہے ہیں۔ تو یہ کسی کو بھی برا کہنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیں کہ اللہ کریم دیر نہیں لگاتے ہیں آپ کو بھی اسی چیز پر لانے میں۔ تو وہ لوگ جن کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا والوں پر نظر رکھیں، انہوں نے ایک آنکھ جو ہے وہ دنیا پر رکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کا بس کام ہی یہ ہے کہ میں نے برا کس کو کہنا ہے اور کس طرح سے کہنا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جن لڑکیوں کو یا جن کو آپ موٹا کہہ رہے ہیں، موٹا ہونے کا تانا دے رہے ہیں، وہ پہلے ہی پتلا ہونے کے لیے کچھ نہیں کھاتی ہیں۔ جن لڑکیوں کو آپ کالی کالی کہہ کر تانا دے رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی بہت سے رشتوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ جن لڑکیوں کو آپ بال سفید ہونے کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، کہ ہمیں تو عادت ہے نا لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی، ہمیں تو اتنا نہیں پتا ہے کہ کسی کے دکھ کے اوپر آپ جب نمک جا کر چھڑکنے کا کام کرتے ہیں تو ان کو وہ پہلے ہی بڑے پریشان ہوتے ہیں، آپ کے یہ الفاظ ان کو اور پریشان کرتے ہیں۔ تو کیا ان کی مائیں پریشان نہیں ہوتی؟ وہ پہلے ہی بیچاری رشتے تلاش کرنے والیوں کے سامنے بھیک مانگ مانگ کر تھک چکی ہوتی ہیں۔ جن لڑکیوں کو آپ منحوس کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا شوہر فوت ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کو منحوس کہہ دیتے ہیں، وہ پہلے ہی سسرال کے تانے سن سن کر ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ جن لڑکی کو آپ والد کا بوجھ کہتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیوہ ہو کر اپنے والد کے گھر آ جائے، کوئی طلاق پا کر اپنے والد کے گھر آ جائے تو آپ اس کو والد کا بوجھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے ہی اپنے باپ کا سامنا کرتے وقت ڈر سہم جاتی ہے کہ میں اپنے والد کا سامنا کیسے کروں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ جن کی اولاد نہیں ہے اور پھر وہ اولاد نہ ہونے پر ان کو تانے مینے دیتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہوئی، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا، کیا نقص ہے، کس میں ہے، کس طرح سے، مطلب ہمیں شرم ہی نہیں آتی ہے یہ سب کہتے ہوئے، ہمارا ضمیر ہی نہیں ہے، ہمیں تو ایسے لگتا ہے ہم زمانہ جاہلیت میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں روزہ رکھنے کے باوجود ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہم کیا غیبتیں کر رہے ہیں، کیا بد کلامیاں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی روزہ دار سے بد کلامی کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے۔ جو آپ نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ آپ جو کسی میں عیب جوئی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ مگر جو روزہ دار ہے، جو روزہ رکھتا ہے، وہ خاص میرے لیے رکھتا ہے۔ جو آپ اللہ کے لیے جو خاص روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ شبہ نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کی عیب جوئیاں کریں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں
کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ خاص میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے کوئی فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو تک اللہ کریم کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو اللہ کریم دو خوشیاں عنایت فرماتے ہیں۔ کون سی؟ ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ آج کا عمل 11ویں روزے کے حوالے سے ہے۔ یہ بڑا خوبصورت عشرہ ہے۔ حدیث اور بزرگان دین سے منقول مغفرت حاصل کرنے کی کچھ دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالی، جو صبح فجر سے لے کر رات تراویح تک ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے تاکہ دونوں جہانوں کی آپ کو بھلائیاں اور خیریں ملیں۔ آپ نے بعض نماز فجر آپ نے 33 مرتبہ، 11ویں روزے کے دن آپ نے اللہ کریم کے یہ دو نام ہیں، یا غفورو یا رحیم، یہ دو نام آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اب آپ کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کریں، انگلیوں پر گن لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بعد نماز ظہر 11 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام، یا رحیم یا ودود، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب اتنا یہ ضرور اپنے جو ہے وہ دماغ میں رکھیے گا کہ یہ ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، خواہ کوئی بھی ہے، کیونکہ جو بھی انسان روزے سے ہوتا ہے اللہ کریم اس کی دعائیں تو سن رہے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جو حاملان عرش، جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کریم ان کو بھی حکم دیتے ہیں کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ہی ہوگی۔ تو آپ نے یہ اعمال اسی نیت سے کرنے ہیں۔ بعد نماز عصر 21 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اسی سے اس دعا کو جو ہے وہ بنایا ہے۔ وہ دعا من یجیب المضطر ہے، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے، تو اسی سے یہ اللہ کریم کو پکارنے کا، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم، یہ اسی سے ہی ہے۔ تو آپ نے اس کو انشاءاللہ تعالی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز مغرب آپ نے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب بعد نماز تراویح آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے کس طرح سے پورے دن میں اس کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی انشاءاللہ جو بھی اپنی ویڈیوز کے شروع میں اینڈ میں جو بھی آپ سے جو باتیں ذکر کرتی ہوں اس کو غور اور توجہ سے سن لیا کریں، اور وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے آپ اپنا نام کمنٹ میں لکھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو ہے وہ لازمی کمنٹ میں لکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے آپ لکھیں گے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔